بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ملک لیگل کرنٹ افیئرز کے ساتھ امجد شاہ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام ہر ہفتے آج ہی کے دن اسی وقت آپ دیکھتے ہیں ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے. اس پروگرام کا اصل مقصد اپنے ناظرین کو آگاہ رکھنا ہے. حالات میں تبدیلی، امیگریشن کے قوانین میں تبدیلی اور اس سے متعلق معلومات آپ تک پہنچانا اس پروگرام کا اصل مقصد ہے. اس پروگرام میں حسب سابق ہمارے ساتھ جو ماہر قانون ہوا کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا. جناب ملک مقبول صاحب جو ملک لیگل سولیسٹرز کے انچارج ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب آپ؟ شکر الحمدللہ، اور تھینکس فار کالنگ us again this week. اور ناظرین کو بھی میرا سلام. جی بہت بہت شکریہ. چونکہ ہم تھوڑا سا آج لیٹ ہیں، ناظرین آپ سے معذرت چاہتے ہیں، کچھ وجوہات کی بنا پر تھوڑا سا پروگرام آج لیٹ شروع ہوا ہے، تو ہم ڈائریکٹ وقت ضائع کیے بغیر سوالات کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا سوال ملک صاحب آپ سے حسب سابق یہی ہوگا کہ اپڈیٹس دیجیے ہمیں آپ. بہت شکریہ اور السلام علیکم ناظرین. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار جو سب سے زیادہ بڑی کرائسس ہے وہ ریفیوجیز کی ہے. جی. اور جو امیڈیٹ کہہ لیں کہ جو ڈر ہے وہ ہے ریفیوجیز ان فرانس. جی. اور یہ بڑی جو اپنے شیڈو کہہ لیں اور جو یہاں کے منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ای سی سے باہر آ گئے وہ سارے کے سارے جتنے بھی ریفیوجی ہیں نا کیلے میں وہ آپ کو لینے پڑیں گے. صحیح. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ لوگ شاید نہ سمجھیں کہ جو کیلے کی امیگریشن ہے نا وہ انڈر دی کنٹرول آف انگلینڈ کے ہے. آئی سی. اچھا. انہوں نے ان سے ساتھ ٹریٹی کی ہوئی ہے کہ جو امیگریشن ہے نا ہم وہیں کریں گے. آئی سی. جو لوگ اندر آنا چاہتے ہیں ہمارے تو وہاں پہ ملک میں جتنی بڑی تعداد موجود ہے وہ ان کی امیگریشن ہے. آئی سی. اگر وہاں سے چلے گئے تو وہ کہیں گے یہ بھی لے جاؤ، یہ تو تمہارے لوگ ہیں، ہمارے تو جورسڈکشن میں نہیں آتے. صحیح. یا تو یہ ڈرا رہے ہیں کہ ووٹ یس کرے کہ باہر نہ نکلیں لوگ، ٹھیک. کہ اگر باہر نکل گئے تو یہ سارے کے سارے جتنے ہیں نا پھر وہ ڈوور میں ہی آئیں گے سارے. صحیح. کیونکہ ان کی امیگریشن تو وہاں سے اگر ختم ہوگی تو ڈور میں آ جائے گی. ظاہر ہے. دس واز اندر ایک ایشو ہے جو میرا خیال کافی ڈیبیٹ ہوگی اس پہ. رائٹ. اور ابھی تو سال لگ جانا ہے اس پہ ڈیبیٹ پہ بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خطرہ جو سمندر پار ہے تھوڑا سا کیلے میں وہ اٹھ کے ہماری سرزمین پہ آیا ہے. اگر ہم ای سی سے باہر اگر نکل آئے اس سے باہر تو اور صرف یہی نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو افیکٹ کرے گی. لیکن یہ ایک بڑا اس نے ایشو بنا لیا ہے کہ لوگوں کی یس ووٹ لینے کے، کہ اسکیر منگر کریں لوگوں. تو یہ کافی بڑا تھریٹ بنایا جا رہا ہے یا نظر آ رہا ہے. obviously to get more votes for on the other side. Right. کیونکہ ریفرینڈم بہت جلدی ہو رہا ہے. اچھا آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے؟ آپ ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں جی، آپ ذہن پڑھ لیتے ہیں. بہرحال ناظرین ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پہ کال کر کے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ بھی کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو آپ ملک صاحب یہاں چونکہ موجود ہیں، ملک صاحب سے آپ رائے لے سکتے ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ہر دو کیسز جو بھی ہوا کرتے ہیں سب کے حالات جو ہیں وہ مختلف ہوا کرتے ہیں. کسی دو کیسز کو ہم مثال کے طور پر ایک بنا کر آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. آپ کا جو بھی سوال ہوگا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے مخصوص حالات اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسی پہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے ساتھ کالر آلریڈی آ چکے ہیں. دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. سنا وہ لوگ آئے سوادی لوگ آئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا بند کر دیجیے اور سوال کیجیے پلیز. اچھا جی مجھے یہ پوچھنا تھا جی کہ کیا نام میرا جج نے 2 ویک کا ٹائم لیا ہے ڈیسیژن کا، تو وہ 2 ویک میں فیصلہ یا اس کو کافی ٹائم لگاتے ہیں؟ جی ملک صاحب اگر آپ نے سن لیا ہے 2 سے 4 ویک تک 2 to 4 ویکس میں آپ کو ڈٹرمینیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے. آپ کو جواب مل گیا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ایسے مختصر سے سوال ہونا جی زیادہ سے زیادہ لوگ. لیکن بات یہ ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری could be longer if there is some issues. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر جج بیمار ہو گیا تو میں تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ اس کو وہی ڈٹرمینیشن لکھ دے گا 2 ویک میں ہی. صحیح بات. So there could be a lot of reasons. لیکن میں 1-2 چیزیں ہیں جو شروع سے ہمیشہ بتانا چاہتا ہوں. So if you let me finish for a couple of minutes. ٹھیک ہے.
دوسرا تھا ایک کیس لا آیا نیا کہ جو نا اپلیکیشن جاتی ہے 28 دن کے بعد, جی وہ اگر ڈیسائیڈ ہو نا 28 دن کے بعد, وہ کہتے ہیں کہ یہ اوور اسٹیئر ہو گئے ہیں, رائٹ رائٹ, تو یہ ریفیوزل کر کے بھیج دیتے تھے. ایک تو یہ پوائنٹ تھا. دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ جن لوگوں نے انگلش پہلے کی ہوئی ہے ان کو دوبارہ انگلش کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, صحیح, اسپیشلی فار دا اسپاؤس. ٹھیک, تو انہوں نے ایک تو یہ ریفیوز کیا کہ ہم نے 28 دن کے اندر اندر اپلیکیشن کی, ٹھیک, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو انگلش ہے نا یہ ہم مانتے نہیں کہ یہاں انگلش نہیں کی. رائٹ, تو یہ سال لگ گیا ابھی نا اوپر ٹرائیبیونل میں اس کا جوڈیشل ریویو آیا. رائٹ, اور آرگیومنٹ جو ہے نا وہ ججز نے بڑی اچھی, انہوں نے سنتے ہی کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ 28 دن میں تو فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا, جو آپ کم سے کم مانتے ہیں 6 مہینے ہیں, اس کا مطلب سب کے سب اوور اسٹیئر ہو گئے. صحیح, آپ جب اگر کہتے ہیں کہ جب فیصلہ ہوتا ہے تو تب اس دن ہم گنتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن آئی, کہتا ہے یہ تو بالکل بکواس ہے جو ہوم آفس کی پلی ہے. ٹھیک, تو دوسرا اس نے کہا کہ اگر انگلش کر لی ہے تو دوبارہ انگلش کی ضرورت کیا ہے, صحیح, اگر آپ نے پہلے ایکسیپٹ کر لی ہے یا تو پہلے ریجیکٹ کر دو, صحیح ہے, تو دوبارہ آپ کیوں ریجیکٹ کر سکتے ہیں اس کو, صحیح, اس پہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ تو ہوتی نہیں ہے. صحیح ہے, یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے آئلس کیا ہو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, لیکن انگلش کی تو کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. جو یہ کہتے ہیں میں یہی کہ آپ سے پوچھنے A1 B1 کرنا ہے, اس کی تو ایکسپائری ڈیٹ ہے ہی نہیں ہے. اینڈ دیٹ واز اے بیوٹیفل کیس کہ جہاں جج نے ہمیشہ ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ تھوڑا سا نا کامن سینس اپروچ بھی ہونی چاہیے. اچھا, لائف ان UK کی بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں, وہ بھی ونس آف, دیکھیے لائف ان دا UK کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ تو پہلے انہوں نے کہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ انہوں نے کورس چینج کر دیا ہے تو پھر یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس پالیسی ناٹ کہہ لیں کہ ایکٹ نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ, وہ پالیسی گائیڈ لائنس ہیں. پالیسی یہ کہتی ہے کہ آپ کو انگلش کرنی چاہیے, پالیسی یہ کہتی ہے کہ لائف ان دا UK کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ناؤ اف دے چینج دا کورس دین obviously it's different. رائٹ, تو پھر ہو سکتا ہے جنہوں نے پہلے کیا ہوا ہے ان کو دوبارہ سے کچھ کرنا پڑ جائے. ابھی تک تو نہیں, آف کورس دیٹ از ویلڈ, لیکن اگر نئی کوئی پالیسی آ گئی کہ یہ ہمیشہ دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کوئی پیریڈ دیتے ہیں, گریس پیریڈ, کہ اگر آپ نے 2015 تک کیا ہے جی جی, تو نومبر تک تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, اگر اس کے بعد کیا ہے تو پھر یو ہیو ٹو ڈو اٹ اے نیو ون. کوئی نہ کوئی ضرور گریس پیریڈ ہوتا ہے, لیکن ابھی وہ اپلیکیشنیں مانتے ہیں جتنے بھی کی ہے پہلے جنہوں نے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. ہلو, ہلو, جی السلام علیکم. آپ اپنا ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں, وہاں سے اگر آپ سنیں گے تو ڈیلے آئے گا. آپ ڈائریکٹ اپنے موت Yeah, hi. Can I talk in English? Yeah, why not? Sure. Okay. I'm on Tier 1 General Visa, Right. HSMP, and my ILR is due next month. Okay. Yeah? Right. And the problem is that I have certain gaps in my employment. Right. I have shown the income which they require only 12 months before the extension of my HSMP and during my HSMP when I did it for the very first time. Right. I have certain gaps in the middle. How do I explain it to the Home Office? Because now they are looking at the all 5-year history. Right, okay. Let's ask Malik Saab then. Well, In the gap between, could be I covered. was pregnant as well and I had a baby as well. So I Yeah, was on obviously maternity leave and can be accounted for. The gap is, if it's for maternity leave, obviously that has to be taken into consideration. So you will get some kind of exemption for that you were pregnant or you took a maternity leave. Otherwise, for all the 5 years, you'll have to show, if you weren't anything, unless you were ill, there is certain things that you can show. So the best thing to do is when you make your application, take it to a good solicitor who will look into it and guide you straight for it. Thank you. Thank you very much. Hope you have the answer. ہمارے ساتھ اور بھی کالر ہیں جی. جی دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے اپنی پلیز. ہلو جی, ہلو. ہلو جی ہلو. یہ میں بات کر سکتا ہوں صاحب سے؟ جی کر سکتے ہیں آپ بات, لیکن
آپ اپنے ٹی وی کی آواز تو بند کر دیجیے نا پلیز. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے یا دوبارہ کال کیجئے. اس طرح سے ہمارا ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. ہلو جی ہیلو, کون بول رہے ہیں, کہاں سے, اور سوال کیجئے. آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے. ناظرین آپ سے ہم بار بار یہ ہلو السلام درخواست علیکم. کرتے ہیں. جی وعلیکم ہلو, السلام. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی پوچھئے, آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے, اور سوال کیجئے آپ. جی میں برمنگھم سے بول رہا ہوں. جی عامر, میں نے پوچھنا یہ ہے کہ میری وائف وہ اسپوز ویزے پہ ادھر آئی ہے. جی ہلو, سوال مکمل کیجئے, ہم سن رہے ہیں آپ کی بات. اسپوز ویزے پہ آئی ہے تو آپ اس کا نا 6 مہینوں میں ٹائم وہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو اس نے وہاں سے انگلش کا وہ A1 پاس کیا ہے, تو سرٹیفکیٹ پہ نا وہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 2 ایئرس کی. اچھا, آپ کا یہی تو سوال ہے بس. میں نے پوچھا دوبارہ جب ایکسٹینشن کی اپلائی کریں گے تو جیسے دوبارہ انگلش کا کرنا پڑے گا کوالیفکیشن جی A1. ملک صاحب, میرا خیال ہے یہی ہم نے ابھی ہم نے چند لمحے پہلے یہی ڈسکس کیا ہے. اینی وے آنسر از کہ وہی جو آپ کا انگلش ٹیسٹ پاکستان سے کیا ہے وہ بھی ابھی ویلڈ ہے, تو یو کین یوز دیٹ فار ایکسٹینشن. آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ایکسٹینشن کی بعد بھی. ابھی چونکہ آپ کے پاس 6 مہینے ہیں, اگر 6 مہینے تک کچھ اور چینج نہ ہو گیا تو نہیں تو یہی وہ انگلش ٹیسٹ تو وہی رہے گا, انگلش کیونکہ ٹیسٹ ایکسپائری وہی رہے ڈیٹ ہے ہی نہیں اس میں, رائٹ. انلیس وہ آئلس کیا ہو, اچھا, پھر اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. یہ A1 ہے, A1 ہے. A1 کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہے. ہوئی ہے. ہاں, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایکسٹینشن کے ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہمارے ساتھ اور کالر ہیں جی. لیکن ملک صاحب بریک کا ٹائم ہے چونکہ, یہ بھی بہت ضروری ہے. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम आप देख रहे हैं मलिक लीगल करंट अफेयर्स। ब्रेक पर जाने से पहले नाजरीन मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि जब आप अपनी कॉल करते हैं, जो नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे आ रहा है उस पर, तो आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ जो है वो बंद कर दिया करें ताकि ये डिले ना हो। उससे आपका भी वक्त ज़ाया होता है और हमारा भी वक्त ज़ाया होता है। इस बात का ज़रा ख्याल रखा करें। और एक और वजाहत ये करता जाऊँ कि जो भी मलिक साहब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन या एडवाइस देते हैं वो एक जेनेरिक हुआ करती है, वो आपके या किसी एक केस पर ख़ुसूसी तौर पर वो एडवाइस नहीं होती, वो एक जेनेरिक एडवाइस होती है ताकि आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई रहनुमाई जो है वो आपको मिल सके। लेकिन जब आप सवाल करते हैं तो सवाल आप अपना मुख्तसर रखा करें और टू दी पॉइंट रखा करें। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक साहब एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल कीजिए। सर मैं अरफान बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी अरफान साहब कहिए। जी मेरा मलिक साहब से एक क्वेश्चन था जी बोलिए, सुन रहे हैं। मैं लास्ट मंथ में मिठा मंथ था मेरे पास और मैं ILR के लिए 5 साल मैंने मुकम्मल किया, उसके लिए अप्लाई कर रहा था तो उन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। तो उसमें उन्होंने मेरा ये डिसेप्शन का केस, मेरे पास जो अकाउंट्स थे वो अपडेट नहीं थे उस वक्त जिस वक्त मैं गया था। तो मैंने उन्हें अपना 5 साल से सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मैंने अपना उन्हें SA 3 और 2 पुराना दिया था जिसमें उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि आपका जो आपने जो वीज़ा लेते वक्त आपने हमें पहले कुछ और बताया था तो अभी आप कुछ और बता रहे हैं। तो उन्होंने डिसेप्शन लगा के मुझे रिफ्यूज़ कर दिया था। तो मेरे पास वीज़े का 1 दिन का टाइम था तो मैंने अपनी एप्लीकेशन दोबारा डाल दी थी। उनके पास सारे पेपर अपने पासपोर्ट वगैरह अपने पास रख लिए थे। उन्होंने मुझे एडमिन रिव्यू दिया था और उन्होंने मुझे अपील था, तो मैंने लोकल वकील के साथ मिलके दोबारा एप्लीकेशन डाल दिए। अब मेरे सारे जो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपडेट हो गए। HM रेवेन्यू के पास मैंने टैक्स भी पे कर दिए और मैंने उन्हें अपना भेज भी दिए। मेरे मतलब आपसे ये पूछना था कि आया इसमें मेरे हाथ में कोई बेहतर फैसला हो सकता है? प्लीज मुझे ओपिनियन, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन बता दें। जी मलिक साहब से पूछते हैं। देखिए, अगर तो डॉक्यूमेंट को डिसेप्शन के लिए यूज़ किया हो तो वो 320 लग जाती है। चाहे वो एप्लीकेशन के लिए हो या ना हो डॉक्यूमेंट, अगर तो वो 320 डिसेप्शन लग गई है, इट विल बी वेरी वेरी हार्ड, It becomes a crime itself. to prove it otherwise. Yeah. लेकिन अगर ये कह लें कि वो चीज़ आपकी गलती नहीं किसी और की गलती है, सही, फिर तो आप कह सकते हैं कि they took it wrongly. तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो डिस्क्रिपेंसी है तो वो एक और चीज़ है, लेकिन अगर डिसेप्शन है और 320 अगर लग गई तो इट बिकम्स अ क्राइम It's a इटसेल्फ। crime itself. तो अगर crime हो गया, it's very hard to overrule that. Right. तो ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है Right. और किस लिए वो कहते हैं कि वो गलत है डॉक्यूमेंट। राइट, अगर तो वो सही मायने में गलत है कि जब आपने डिक्लेयर कुछ और किया है उस पे और ये डॉक्यूमेंट कुछ और दिखा रहा है, दैट इज सेल्फ इज अ डिसेप्शन। राइट। तो इसके लिए रियली व्हाट यू नीड टू डू इज मेक श्योर कि जो अपील में जब जाएंगे ना तो आर्ग्यूमेंट ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए कि किसी तरह ये ओवर रूल हो जाए कि जहाँ तो वो कह लें कि एक मिस्टेक थी, राइट, जो जनरली मिस्टेक हो गई आपसे, तो दैट्स हाउ यू शुड लुक एट इट। तो इसके लिए आपके लिए बेहतर ये होगा इस सिलसिले में कि आप किसी अच्छे से वकील से जो है ना मशवरा कीजिए और उस अपना केस उनको दिखाएं, क्योंकि हर केस का फ़ैसला आपके केस की नौयत पे हुआ करता है। हम तो यहाँ सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए इंफॉर्मेशन या एडवाइस देते हैं जेनेरिक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि एडवाइस मांगते हैं तो कोई एडवाइस अगर स्पेसिफिक एडवाइस लेनी है ना तो वन हैज़ टू लुक एट द फाइल, राइट, फिर इनको दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बर्मिंघम से बोल रहा हूँ मैं। जी जी। मैंने ये पता करना था कि जो ह्यूमन राइट्स का केस है अंडर 7 इयर्स के जो बच्चे को यहाँ पे पढ़ते हुए 7 साल हो जाएं, जी जी, तो उसके अंदर हमने केस डालना अभी 4 महीने रहते हैं, तो हम अभी डाल सकते हैं? जून में 7 साल कंप्लीट हो गए बच्चे को। जी मलिक साहब से पूछते हैं। देखिए, पहली तो बात ये है कि ये ऑटोमेटिक राइट नहीं है कि 7 साल आपको हो गया तो आपको स्टे मिल जाएगा। 7 साल के बाद ये शो करना पड़ता है कि ये बच्चा क्यों नहीं वापस जा सकता। ठीक है। पहली तो बात ये समझ लें कि ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें कि आप वापस क्यों नहीं जा सकते, और वापस इसलिए नहीं कि वहाँ एजुकेशन नहीं है और लैंग्वेज बैरियर नहीं है,
there must be some exceptional circumstances. सही बात। तो आपके पास 4 महीने हैं अभी, तो ज़रा किसी अच्छे से वकील से जाके राब्ता करके और अपने ज़रूर कोई एप्लीकेशन अच्छी तरह बनाएं, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन फ़ीस ही इतनी है कि आदमी को बहुत केयरफुल होना चाहिए। अगर पूरी फैमिली की फ़ीस ही 7,000 है तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि उसमें कुछ जान भी होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत मुफीद मशवरा दिया है। अक्सर लोग इस तरह की बात करते नहीं, लेकिन आप बिल्कुल दयानतदारी से मशवरा दे रहे हैं। जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, और सवाल कीजिए। जी मेरा नाम सलमान है। मैंने अभी अपने ILR के लिए अप्लाई किया था 10 ईयर की बेसिस पर लॉन्ग रेजिडेंसी के। ठीक। क्योंकि अभी मेरी करंट लीव टू रिमेन जो है Tier 1 जर्नल है, लेकिन उन लोगों ने मैंने प्रीमियम सर्विस ली थी, उन्होंने होल्ड कर लिया केस, और 2 महीने बाद मुझे नवंबर 2015 में उन्होंने वापस भेज दिया, और ये कह के कि आपने डिसेप्शन किया था। आपने लास्ट जो अपनी Tier 1 जर्नल की एक्सटेंशन ली थी उसमें आप अपनी अर्निंग 50,000 दिखाई थी, जो कि आपने HMRC को शो नहीं की। जो डिविडेंड था आपका वो 50,000 था, तो आपने डिविडेंड उनको शो नहीं किया, आपने सिर्फ उनको 5,000 अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड अर्निंग शो की है। लेकिन इस वजह से आपने 322 आपने डिसेप्शन उन्होंने लगा के मेरा केस वापस भेज दिया। लेकिन जब मैंने उनको नेक्स्ट डे ही मैंने उनको फोन किया HMRC को, और उन्होंने मुझे ऐसे 302 भेजा, उसमें मेरा क्लियरली लिखा हुआ था डिविडेंड मैंने जो एग्जैक्टली जो होम ऑफिस के वक्त मैंने शो किया था वही मैंने HMRC को डिक्लेयर किया। ठीक है। जो इंफॉर्मेशन होम ऑफिस ने कलेक्ट की है HMRC से वो रॉन्ग थी, उन्होंने मुझे डिसेप्शन लगा दिया। अब उन्होंने मुझे होम राइट ऑफ अपील दिया है, लेकिन राइट ऑफ अपील अगर मैं जाता हूँ तो 16 मंथ लग रहे हैं। बाय द टाइम मेरी वाइफ का वीजा भी एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या मैं इसके लिए री अप्लाई कर सकता हूँ? अपने राइट टू अपील पर नहीं जाऊँ मैं, अगर री अप्लाई कर दूँ फ्रेश एप्लीकेशन, तो क्या वो मेरी एप्लीकेशन न्यू एप्लीकेशन कंसीडर करेंगे विद द न्यू ऑल एविडेंस में उनको ऑब्वियसली HMRC के भेजूंगा? मलिक साहब से देखिए, ये मलिक साहब जवाब देते हैं, आप ज़रा सुनिए। मोर और लेस इसका केस वही है कि उन्होंने 320 डिसेप्शन लगा दी है, और पहली तो बात है कोई भी नई एप्लीकेशन करेंगे तो वो अंडर 320 वो कंसिडर ही नहीं करेंगे आपकी। तो इसका बेटर यही हल है कि अगर आप कहते हैं कि आपने डिसेप्शन नहीं की और आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने डिविडेंड भी शो किया हुआ है और आपने डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन उनकी मिस्टेक थी, तो फिर तो आप चैलेंज कर सकते हैं ये बाय दी यू नीड अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिपोर्ट एंड ऑल दोस HMRC रिपोर्ट्स, अपनी रिपोर्ट्स के पूरा लगा के अकाउंट्स के कि मैंने ये डिक्लेयर किया था लेकिन उन्होंने ये नहीं माना, तो उनकी मर्ज़ी है। अगर तो ये प्रूव कर देंगे तो आप 320 से अलग हो जाएंगे। अगर ना प्रूव किया तो आई एम सॉरी टू से कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगी। अगर तो डिसेप्शन कह दिया तो उन्होंने लगाई थी 320 लगाई, 322 लगाई थी, 322 कि डॉक्यूमेंट आपने डिक्लेयर नहीं किए। फिर भी आप ऐसे करें ना कि मेरा तो वो जो पूरी फाइल है प्रिपेयर इट वेल फॉर दी एप्लीकेशन। बहुत शुक्रिया जी। एप्लीकेशन भेज सकता हूँ मैं? देखिए, भेज तो सकते हैं लेकिन आई डोंट थिंक दे विल ओवर रूल व्हाट दे ऑलरेडी सेड। बेहतर यही कंसीडर होगा कि आपने जो आप पे लगी है ना वही लगी रहेगी कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है। आपने उनके पास तो रिकॉर्ड है कि आपने गलत ईमेल की थी होम ऑफिस वालों को, तो उनको मैंने बताया भी था कि कोर्ट का जो लॉन्ग क्यू है। देखिए, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस द फुल एस्पेक्ट्स ऑफ द केस। उन्होंने कहा कि ठीक है। देखिए, मैं पूरे एस्पेक्ट तो केस के नहीं डिस्कस कर सकता, मैं इसीलिए कहता हूँ अपनी फाइल लेके अच्छे से किसी वकील के पास चले जाएं और वहाँ दिखा के वी कैन एडवाइस यू बेटर लाइक दैट कि कैसे एडवाइस करनी है, क्या आपको करना है। क्योंकि जब तक पूरे पेपर नहीं आए कि क्या उन्होंने कहा था और इज इट ओवरकम ईजली और नॉट, अगर तो वो ओवरकम हो जाएगी तो आप नई एप्लीकेशन भी कर सकते हैं इफ़ यूर इन टाइम। अगर नहीं कर सकते तो फिर मस्ट गो टू दी अपील। ठीक है मगर नॉर्मली 322 लगी हो तो वो फॉल इन डिसेप्शन मोर और लेस अगर ये लग गई तो 99% चांस है कि वो रिफ्यूज कर देते हैं अगर एप्लीकेशन करें तो। ओके, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का।
یہ 2-3 لگاتار سوال اسی قسم کے آئے ہیں جس میں ڈسیپشن کا مسئلہ آ رہا ہے, کچھ انفارمیشن. دیکھیے جو نا ڈسیپشن جو کہتے ہیں نا, اس لائک یہ کرمنل تو نہیں میں کہتا کہ, لیکن اس what we call deceptive, اور سم ٹائم اس ود ہیلڈ ڈیسیونگ. ہاں اگر ڈیسیونگ کی ہے نا تو اٹس ویری رانگ. ایک کیس یہ کہہ لیں کہ کسی کو کوشن ہو گئی تھی 2003 میں, انہوں نے اپلیکیشن کیا کہ میں دوبارہ یہاں آنا چاہتا ہوں, وہ کہتے انہوں نے کہا کہ کوشن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پلیز کہتی دوبارہ نہ کریں, لیکن یہ ریکارڈ, یہ بھی کرمنل ریکارڈ ہے. اچھا, لیکن اس پہ بھی 320 ڈسیپشن لگا دیتے ہیں اب تو وربل کوشش بھی جو ہے وہ بھی ریکارڈ پہ آ جاتا ہے. ایوری تھنگ از آن ریکارڈ. یہ تو یہ ہے کہ اف یو اسپٹ آن دی اسٹریٹ ناؤ, وہ بھی اگر آپ کو پینلٹی ہوگی تو یور کیریکٹر آپ کا خراب ہو گیا. یہ کیریکٹر تو پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں, کہ پہلے تو کوئی ڈرائیونگ آفینس یا ایسے کبھی گنا ہی نہیں تھی کسی نے, لیکن ناؤ ایوری تھنگ از کاؤنٹڈ. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, سوال کیجیے. ملک صاحب جی پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. میرا سوال کوئی نہیں, صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 2005 میں آپ نے کہا تھا کہ جتنے بھی اپلیکیشن ضرور جمع کرائیں, یوں چھپ کے نہ بیٹھیں. وہ آپ کی بات سنی کی, یقین کریں تو اس کی وجہ سے ہمارا بھی کام ہو گیا, انڈیفینٹ لگ گیا. تو میں بس آپ کو آپ کے لیے دعا گو ہوں ہمیشہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. کہ آپ کی جو ایڈوائس ہے نا وہ بالکل 100% ٹھیک تھی. کہ جتنے بھی لیگل بھائی بیٹھے ہیں, آپ نے یہ کہا تھا کہ اپلیکیشن ضرور جمع کرائیں. صحیح. تو مجھے وہ بات ابھی تک یاد ہے آج میں. تو میں آپ کا ہمیشہ ٹی وی دیکھتا ہوں, آج میری فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے. تو بس میرا کوشچن کوئی نہیں ہے, یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور ہمیشہ خوش رکھے, اور آپ اسی طرح جس طرح کام کر رہے ہیں اور کرتے رہے. بہت شکریہ جی. آپ کو اللہ حافظ سر. بہت شکریہ جی آپ کا. دیکھیے میرا تو 15 سال ہو گئے ہیں, یہی ہے کہ کسی کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے تو بس دعاؤں میں ضرور یاد رکھے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ جی آپ کا کہ ایٹ لیسٹ آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا ہے. شکریہ. اور یہ جو آپ واقعی جو آنیسٹ ایڈوائس دیتے ہیں نا, یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ کام صحیح کریں اور کریں ضرور, چھپ کے بیٹھے نا, اس سے نقصان ہوتا ہے. دیکھیے آج جو اب نیا آیا ہے کہ جو لوگوں کو گھر بھی جن کے کرائے پہ دیں لیکن وہ بھی ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. نہیں تو وہ لینڈ لارڈ کو کیوں اپنے بچوں کو باہر اسٹریٹ میں لانا چاہتے ہیں. ایک تو لینڈ لارڈ, اس وقت لینڈ لارڈ کو بھی فائن ہوگا اور آپ بھی باہر ہوں گے, تو کیا فائدہ اس کا. اس کا بیٹر یہی ہے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ضرور کریں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک اور غالباً کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے, اور سوال کیجیے. میں کاشف علی بات کر رہا ہوں لندن سے. جی سوال کیجیے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. یہ میں بار بار درخواست کر رہا ہوں, اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے کال کیا کریں. جی سوری, میں نے صرف یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں نے تقریباً آج سے 2 سال جی 2 سال 3 مہینے پہلے میں نے شادی کی تھی, اور میری وائف ہے. تو پہلے میری اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی, پھر میں عدالت میں چلا گیا, پھر ادھر میری اپیل بھی ریفیوز ہو گئی. اس کے بعد میں نے دوبارہ 2014 نومبر میں کیس ڈالا تھا. ٹھیک ہے جی, اور ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں آیا. جون میں وہ مجھے گھر پہ چیک کرنے آئے تھے امیگریشن والے. میں اور میری وائف گھر پہ تھے, انہوں نے کوئی سوال وغیرہ نہیں پوچھے, 2-3 نارمل سوال نے پوچھے. اس کے بعد چلے گئے. اس کے 1 مہینے بعد دوبارہ مجھے انٹرویو کے لیے کال کیا, لیکن صرف میرا انہوں نے انٹرویو لیا, وہ بھی ٹوئک کے بارے میں. اس کے بعد میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں, کوئی وہ مجھے جواب نہیں دے رہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے میکسیمم کتنا انتظار کرنا چاہیے کہ اس کے بعد میں جا کے پھر ان سے انہیں ای میل کروں, یا اپنے لائر کو کہوں کہ ان سے رابطہ کرے, یا کہ میں انتظار ہی کرتا ہوں, وہی میرے لیے بہتر ہے. چلے دیکھتے ہیں ملک صاحب کیا کہتے ہیں. 3 مہینوں کی شادی. اپینڈکس ایف ایم میں اگر آپ فال ان ہوتے ہیں کہ آپ کی شادی ہے لیکن آپ کی ارننگ نہیں ہے, تو انہیں ضرور ڈسکریشنری لیو پہ جانا چاہیے. اور ڈسکریشنری لیو کا فیصلہ اکثر 6 مہینے سے سال تک ہو جاتا ہے. اگر اس سے زیادہ دیر ہے تو آپ کو ضرور انہیں لکھنا چاہیے کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے, اور اپنے وکیل کو کہو کہ اسے چیز کرے, اور ضرور وہ چیز کریں گے. اگر نہیں تو اگر آپ کا حق بنتا ہے اور یو تھنک یو ڈو فال انٹو اپینڈکس ایف ایم, پھر انہیں کہیں کہ اگر آپ ہمارا 28 دن کے اندر فیصلہ نہ ہوا تو we're taking you to judicial review. You can threaten them then. لیکن have a look at your application first
کہ کیا اس کے میرٹس کیا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم جی. ہلو جی. جی ہلو ملک صاحب جی, کیسے ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ٹھاک. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی, میرا ایک کوشچن ہے. جی جی ہلو جی جی سن رہے ہیں. ہاں جی, میں فاسٹ ٹرمل چ گیا سی, اتنے مینوں ریفیوز کر دیتا. میں تے اوپر ٹربل چ فیل کیتی سی, پرمیشن منگی سی تو انہیں بھی نہ کر دیتی. میرے 2 بچے, ایک 7.5 سال دی ہے, ایک 4.5 سال دا وا. کیوں ہن میرا گاہاں کچھ بچیاں دے سر تے ہو سکدا کہ کداں مینوں پلیز دسنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, ملک صاحب دس رہے ہیں. دیکھیے اگر تو آپ کا بنتا ہے اپلیکیشن, آپ اور بھی کر سکتے ہیں کہ بچوں کا نہیں ہے وہاں اپینڈکس ایف ایم. جیسے میں نے پہلے کہا, اس کا خرچہ اتنا ہے کہ آپ کو سر چارجز بھی دینے پڑتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر تو نا اس کا جو اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہے, اگر وہاں بھی ہو گئی ہے, تو اگر جوڈیشل ریویو میں نہیں جانا چاہتے, اگر تو 3 مہینے ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے کہ کسی اچھے سے وکیل کے پاس جا کر اس کا ریویو کرا لیں کہ کیا اس کا کچھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اگر نہیں بنتا تو بچوں کے لیے آپ کو ضرور دوسری اپلیکیشن کرنی پڑے گی کسی طرح. وہ پھر بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی اچھے سے وکیل کے پاس چلے جائیں. شکریہ. بہت شکریہ جی. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. بھائی جان میرے 2 کوشچن ہیں. جی جی ایک تو یہ کہ میری شادی کو 27 سال ہو گئے ہیں. جی. میں خود برٹش ہوں. جی جی اور میرے 5 بچے ہیں, 5 کے پاس یہاں برٹش پاسپورٹ ہیں. جی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے. جی. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ میں خود استھمی کی پیشنٹ ہوں, کافی دن میں ہاسپٹل رہتی ہوں. دیکھیے اگر تو آپ کو ڈیزیبلمنٹ بینیفٹ ملتا ہے یا کیریئر الاؤنس ملتا ہے, اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں. جی ملک صاحب بتا رہے ہیں. کہیں میرے بچے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے. تو نمبر 2, میری چھوٹی بہن آئی ہوئی ہے پاکستان سے. جی. تو وہ نا پاکستان میں پیدا ہوئی تھی, اس کو میرے باپ کے بہاف پہ پاسپورٹ مل گیا تھا. اچھا. لیکن اب یہاں آئی, اس کے بچوں کو بلانا ہے, اس کے لیے ہمیں کیا پروسیجر کرنا چاہیے؟ ٹھیک. اس کے بچے 16 سال سے 12 سال تک کے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ہسبینڈ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملک صاحب سے پوچھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں. ہاں جی ملک صاحب. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کا جو ہسبینڈ ہے نا, ان کو انکم جو ہے نا وہ 18,600 ہی شو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اگر ان کی انکم کو ایگزیمپشن ملتی ہے, اگر آپ کو ڈیزیبلٹی بینیفٹ یا کیریئر الاؤنس ملتا ہو, ٹھیک ہے, پھر آپ کو وہ شو نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اگر یہ ڈیپینڈنٹ ریلیٹیو, وہ تو اپنے باپ کو بلانا ہے, وہ تو ایک قسم کا امپاسبل ہی کر دیا انہوں نے. لیکن دے کین ٹرائی. ایک تو اس کی فیس بہت ہے وہاں بھی. ٹھیک ہے. اپلیکیشن فیس آئی تھنک اٹس اباؤٹ £2,200 ناؤ. جی. in Pakistan. £2,200. اور there's only been very few successes. 4 لاکھ کے قریب بنتے ہیں. Dependent relatives. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اگر یہ بلانا چاہتی ہے اپنے ہسبینڈ کو, they can. اور دوسری بات ابھی یہ رہی کہ اظہر سسٹر وہ ہے اپنے برٹش اوورسیز, ان کے بچے آٹومیٹکلی نہیں بنتے رائٹ برٹش, لیکن اگر ان کو بلانا چاہتی ہے تو انکم شو کرنی پڑے گی ایز ڈیپینڈنٹ چلڈرنس. تو وہ بھی اچھا روٹ ان کا بھی وہی ہوگا کہ 22, اگر 3 بچے ہیں تو اباؤٹ 27,000 اس کی انکم ہونی چاہیے. صحیح صحیح. بہت بہت شکریہ جی. کالز آج ہماری ختم ہوئی ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب اپنا ملک صاحب بہت بہت شکریہ جی آپ کی آمد کا, اور آج بڑی مصروف کالز ہماری رہی ہیں. اور ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا ہے, امید ہے آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات آج ملے ہوں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.